الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا۔ سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آل حق علماء اہل و سنت والجماعت کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت فتنے ہی فتنے ہیں، جدھر کو دیکھیں ادھر ہی فتنے نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور پھر افسوس اس بات کا ہے کہ ہر فتنے نے نام خوبصورت رکھا ہے، ہر فتنے نے لیبل اچھے الفاظ کے ساتھ لگا کر عام انسان کو جو دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، اور یہی جماعت اہل حق ہے، یہی جماعت نجات پانے والی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود رکھا۔ جن لوگوں کے اعمال، جن لوگوں کے عقائد، جن لوگوں کے نظریات شروع زمانے سے چلتے آ رہے ہوں، سمجھ لو وہی اہل حق ہیں، وہی نجات پانے والی جماعت ہے۔ اور جو اہل سنت والجماعت سے کٹتا ہے وہ فرقے میں بٹ جاتا ہے، جو اہل سنت والجماعت سے کٹتا ہے وہ بدعات کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے، جو اہل سنت والجماعت سے کٹتا ہے وہ الہاد میں جا کر گرتا ہے۔ تو اس پرفتن دور میں عام انسان جس کے پاس اتنا علم نہیں، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کون اہل حق ہے، کون سی جماعت نجات پانے والی ہے۔ ہر دستار والا، ہر جبے کبے والا اور ہر پگڑی والا اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی اہل حق ہوں، میری ہی جماعت نجات پانے والی جماعت ہے۔ دیکھیے اس گئے گزرے دور میں بعض لوگوں نے اہل بیت کا نام لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کی، صحابہ کا انکار کر دیا، یہ بھی فرقے میں بٹ گئے۔ بعض لوگوں نے توحید کا نام لے کر اہل حق کا انکار کیا، توحید کا نام لے کر عقائد اور اجماعی مسائل کا انکار کر دیا۔ بعض لوگوں نے قرآن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا اور اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا، یہ بھی فرقے میں بٹ گئے، یہ بھی گمراہی کے گڑھے میں جا کر گر گئے۔ اور بعض لوگوں نے قرآن اور حدیث کا نام رکھ کر فقہ کا انکار کر دیا، یہ بھی گمراہی کے گڑھے میں جا کر گر گئے۔ اور بعض لوگوں نے جہاں پہ ہری جھنڈی دیکھی وہیں پہ جا کر سجدہ کر لیا، یہ بھی بدعات کے گڑھے میں جا کر گر گئے۔ اور بعض لوگ الہاد کی طرف چلے گئے اور بعض لوگ بدعات کی طرف چلے گئے۔ یعنی یوں سمجھیے جو اہل سنت والجماعت سے کٹتا گیا وہ فرقوں میں بٹتا گیا، وہ گمراہی کے گڑھوں میں گرتا گیا، بدعات کے گڑھے میں گر گیا، الہاد کے گڑھے میں گر گیا۔
اس لیے آج نئے نئے فتنے آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک فتنہ مرزا محمد علی جیلمی کا، جو اس وقت نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کوئی غامدی فرقہ جو مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو حدیث سے منکر کر کے حدیث کا انکاری بنا رہا ہے، اور کوئی چکڑالوی فتنہ، کوئی مماتیت کا فتنہ، کوئی اہل بدعت کا فتنہ، کوئی رفض کا فتنہ، یہ فتنے آ رہے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنا تعلق قرآن والوں سے جوڑیے، اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والوں کے ساتھ جوڑیے، اپنا تعلق ان سے جوڑیے جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، اور نبی کے صحابہ کو بھی معیار حق مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والی جماعت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ کر کہتا ہے یہ مسئلہ مجھے فلانے مولوی صاحب نے بتلایا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ اس سے یہ پوچھیں اس بات پر صحابہ نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر صحابہ نے عمل نہیں کیا پھر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اس گئے گزرے دور میں میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے آپ کو بھی ان فتنوں سے بچائیے، اور اپنی اولاد کو بھی ان فتنوں سے بچائیے۔ ان فتنوں سے اگر آپ کی اولاد بچے گی، ان کا ایمان بچے گا، ایمان بچے گا، جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ایمان نہ بچا تو پھر میں اور آپ سوچ لیجئے میرا اور آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اہل حق کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔